بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات واسطے اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر رسول مولا کل ہادی سبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات واسطے قابل صد احترام واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آپ اس جامعہ مسجد میں دین کی نسبت سے پہلی دفعہ اللہ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کہ جس حصے کا میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے مجھے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر میری رضا چاہتے ہو نا، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اور ویسے بھی ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے ابھی مغرب کی نماز ادا کی ہے، تمنا آپ کی بھی یہی ہے، میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں تو تمنا میری بھی یہی ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ، بولیے ہمارا اللہ آپ سے راضی ہو جائے، بولیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن بات سوچنے والی ہے، ایک ہے میرا اور آپ کا طریقہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اپنے طریقے پہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ہمارے طریقوں پہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر راضی ہوگا تو اسی طریقے پہ ہوگا جو رب نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کا طریقہ جو ہے نا وہ تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جی کیا بنایا ہے؟ نمونہ بنایا ہے۔ اب تمہارا ہر عمل اس وقت قابل قبول ہے کہ جب وہ تمہارا ہر عمل جو ہے نا میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آپ چاہے جتنا مرضی آپ کے دل میں آئے، آپ اپنے اپنے طور طریقے پہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ راضی اس وقت ہی ہوگا کہ جب اس عمل کے اندر رنگ جو ہے نا وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا۔ میں نے رات
جس جگہ سے بات کو چھوڑا تھا میں اسی سے آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، اور کل میری جمعہ کی گفتگو بھی اسی بات پہ تھی۔ دو چیزیں تھی، پہلے تھا ایمان اور دوسرا تھا عمل۔ اب ایمان بھی اور عمل بھی، اور ایمان اسے نہیں کہتے کہ جسے ہم ایمان کہیں گے، ایمان بھی وہی ہوگا جسے اللہ قابل قبول کرے گا، اور ایمان وہ ہوگا جسے آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ اپنے طریقے پہ کوئی بھی ایمان والا بن سکتا، اور عمل بھی وہ ہوگا جو آسمان سے میرے نبی پر آیا ہے اور میرے نبی نے آگے صحابہ کو بتایا ہے اور صحابہ نے پھر کر کے دکھایا ہے، وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اب یہ دو چیزیں تو ہو گئیں، آگے قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب حق بات جہاں پہ بھی آئے گی نا، وہاں پہ خاموش رہنا اچھی بات، بولیے اچھی بات یہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہیں کہ لو جی دیکھو نا جی، جان بچانا بھی تو فرض ہے، اور آج کل ہم اس کو بڑا ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ جی دیکھو نا جی، آدمی ہر رنگ میں چلا جاتا ہے جی، جیسا ماحول ہو ویسا ہی بن جاتا ہے۔ یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ وہ جس طرح آپ نے سبزی میں دیکھا ہوگا، ایک آلو سبزی ہے، وہ گوشت میں بھی پڑ جاتی ہے، وہ جہاں چاہیں آپ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آلو نہیں بننا، کیونکہ جو آلو بنے گا نا وہ برباد ہو جائے گا۔ جہاں پہ جس جگہ بھی جس موقع پر بھی حق بات کی بات آئے گی تو ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ اور آج ہمیں کہا جاتا ہے، عموماً طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے، دیکھو جی جان بچانا فرض ہے، کیوں اتنی سخت بات کی جائے، کیوں ایسا جو ہے انتشار والی بات کی جائے۔ دین کا نام لینا، دین کی بات کرنا، جو لوگ اسے شرارت اور انتشار کہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکے کے اندر تشریف لے کے آئے اور آپ نے 40 سال کی زندگی جو ہے نا وہ اس مکے کی دھرتی کے اوپر ان لوگوں کے اندر گزاری کہ جن کے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، جو اپنی مرضی سے عبادت کر رہے تھے، غریبوں کا خون نچوڑ نچوڑ کے جو ہے وہ پی رہے تھے، غلام طرز سے زندگی گزار رہا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کی کوئی عظمت نہیں تھی، بہن کی کوئی عظمت نہیں تھی، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن آمنہ کے لال جب تشریف لے کے آئے نا تو اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر میرے آقا نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اور آپ اور میں آج اگر کوئی حق بات کہے تو ہم اسے شرارتی گردانتے ہیں کہ یہ آدمی شرارتی ہے۔ بابا حق بات کہنا شرارت کی علامت نہیں ہے بلکہ انقلاب کی علامت ہے۔ پھر یہ بات کو سمجھنا، حق بات کہنا شرارت کی علامت نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا جی یہ آج ماحول دیکھیں اور اس ماحول کے اندر جو ہے نا جوڑ والی بات کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی بالکل جوڑ والی بات ہونی چاہیے جی۔ کہتا بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا جی آپ کی کوئی گاڑی ہے، دکان ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں دکاندار ہوں، میری گاڑی بھی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے نا بس اسے لگا رہنے دیں، اسے آپ بالکل تنگ مت کریں کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اسے جا کے کہوں کہ بھائی نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے کہوں کہ یار جھوٹ نہ بولا کرو۔ ایک آدمی بے حیائی کر رہا ہے، میں اسے کہوں کہ یار بے حیائی نہ کرو۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، میں اسے کہوں کہ یار تو چوری نہ کر۔ ایک آدمی جو ہے کسی کا نقصان کر رہا ہے، میں کہوں کہ یار کسی کا نقصان نہ کر۔ وہ کہتے ہیں بس چھوڑو مولوی صاحب، جہاں کوئی لگا ہوا اسے وہیں لگا رہنے دو۔ میں نے کہا یہی بات ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کی گاڑی کھڑی ہے، میں یہاں سے پتھر اٹھاؤں، آپ کی گاڑی کے شیشے توڑنے شروع کر دوں، آپ شور کرنا شروع کر دیں، تو میں آپ کو کہوں جی خاموش رہو خاموش رہو، بالکل ایسی ویسی بات نہ کرو، آپ کی یہ بات کرنے سے جو ہے نا کام خراب ہو جائے گا۔ کہنے لگا مولوی صاحب اب اگر نہیں بولوں گا میری گاڑی کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا بابا یہاں اگر نہیں بولوں گا تو ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ جیسے گاڑی بچانا ضروری ہے، ایمان بچانا بھی، بولیے بولیے، ایمان بچانا بھی۔ اب اگر کوئی آدمی، آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے کہ نہیں جی؟ روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ نے یہ وقت گزارا، ان 40 سالوں کے بعد میرے آقا نے اعلان کیا۔ میرے آقا نے اعلان کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ان 40 سالوں کے اندر، ان 40 سالوں کے اندر میرے کسی ایک لمحے پہ انگلی اٹھا کے دکھاؤ کہ میں نے کسی جگہ پہ تمہارے ساتھ دغا کیا ہو۔ انہوں نے کہا اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے تیری دن دیکھا، تیری رات کو بھی دیکھا، ہم نے صبح شام تجھے آزمایا، تو ہمیں صادق بھی نظر آیا، تو ہمیں امین بھی نظر آیا ہے۔ اب یہ بات تو ایک آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ جہاں پہ حق بات آ جائے اور حق بات پہ ڈٹ جانا یہ ایمان کی علامت ہے، خاموش رہنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش رہیں گے تو بس جی ہمیں کیا، ان کی بات ہے۔ نہیں میرے بھائی، جہاں پہ بھی غلط بات ہوگی وہاں پہ بولیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کہنا ہے۔ اب اس کے اوپر حق بات کہنے کے اوپر آپ پہ مصیبت تو آئے گی، تکلیف تو آئے گی، آپ کے اوپر ظاہری بات ہے۔ اور چلیں آئے میں آپ کو، ہم مل کے ایک دروازے پہ چلتے ہیں۔ ہم آئیے ایک دروازے پہ چلتے ہیں۔ حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ بلال تھوڑا آہستہ پڑھ لے۔ وہ جو بلال کہتا تھا نا لا الہ، بول دیں، بلال کیا کہتا تھا؟ اور بلند آواز سے۔ اب میں بھی حضرت بلال کے پاس چلتا ہوں، آپ بھی آئیں، تصورات کی دنیا میں بلال کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا آقا بلال، مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اتنی حق بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو یار، اندر اندر ہی ذکر کر لو، اپنے حجرے میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر لو، کیا ضرورت ہے روز جو ہے تپتی ریت پہ لیٹتے ہو ہیں؟ تو بلال کہنے لگے تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا کئی لوگ کہتے ہیں۔ تصورات میں یہ بات، میں اپنے خیالات، جس طرح علامہ اقبال نے وہ شکوہ جواب شکوہ کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر شکوہ بھی کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی ہے، میں بھی یہ شکوہ اور اس کا جواب شکوہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور پھر آئیے ہم نچوڑ نکالیں کہ آج ہم کس اسٹیج کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کا یقین جانیے، وہ ترازو کے پلڑے میں رکھ کے تولیے کہ ہمارا ایمان اس وقت کس درجے کا ہے۔ بلال نے کہا کہ جا تو ایسا کر، وہاں سے آب زمزم کا پانی لے کے آ۔ میں آب زمزم کا پانی لے کے آیا۔ بلال کہتے اس کو پی، میں نے پیا۔ کہنے لگے بتا آج سے کئی سال پہلے تو نے پانی پیا تھا؟ میں نے کہا جی پیا تھا۔
کہنے لگے اس کا رنگ تو نہیں بدلا، اس کا ذائقہ تو نہیں بدلا؟ میں نے کہا جی نہیں جی۔ اس کی خوشبو تو نہیں بدلی؟ میں نے کہا جی نہیں جی۔ کہنے لگے کیوں نہیں بدلی؟ میں نے کہا بلال یہ کیسے بدل جائے، نبی کی ایڑی سے لگا ہوا ہے۔ یہ کہاں لگا ہوا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی کی ایڑی سے لگائے